الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ذن میں سورۃ شعراء کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود انہیں سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحیم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطع بتته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کی جو حدیث پاک ہے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے روایت کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، قال سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تبارک کہتے ہیں بہت پاکیزہ، اور تعالی کہتے ہیں بہت بلند۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، اور میں رحمان بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان بھی ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلے کچھ دروس میں بتایا تھا کہ جو اللہ کی صفت رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ جو رحمان کی صفت ہے اللہ کی، اس میں بہت شدت پائی جاتی ہے۔ عربی صیغے کے لحاظ سے بھی شدت کا صیغہ ہے کہ اللہ کی اس صفت میں بہت شدت ہے، مطلب اس کی جو رحم ہے، جو اس کی رحمانی ہے، جو اس کی غفور ہے، جو وہ شفیق ہے، اس کی شدت پائی جاتی ہے اس کی صفت میں، رحمان میں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس چیز میں شدت پائی جائے، رحمان کا صیغہ ہے افضل التفعیل کا صیغہ، رحمان، غضبان، طوفان، ان تمام کاموں میں شدت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے آتا ہے کہ وہ غضبان، وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف شدید غصے میں۔ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کی تو حضرت موسیٰ، قرآن کے الفاظ ہیں، غضبان، شدت کا صیغہ ہے، بہت شدید غصے میں۔ طوفان، یہ اردو کا لفظ ہے، شدت کا صیغہ ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ شدت جس جگہ بھی ہوتی ہے وہ اسے دوام حاصل نہیں ہوتا۔ شدت ہمیشہ کسی بھی صفت اور خصوصیت میں تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ جیسے طوفان ہے، طوفان کتنی دیر کے لیے آتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور تہس نہس کر دیتا ہے۔ طوفان کی شدت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے۔ انسان کو شدید غصہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ جس خصوصیت میں بھی شدت پائی جائے گی، بہت سمجھنے کا لطیف نقطہ ہے کہ جس خصوصیت میں بھی شدت پائی جائے گی
اس کا جو ڈیوریشن ہے، اس کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے رحمان، کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ کے رحم کا مادہ ہے، جو عفو، درگزر، شفقت، محبت کا مادہ ہے، یہ شدت کے ساتھ ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے پھر اس کے ساتھ خود فرما دیا کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. میری رحمت کو دوام بھی ہے. مطلب یہ نہیں کہ میری رحمت شدت پکڑ کے ختم ہو جائے گی، اسے دوام بھی ہے، یہ مستقل بھی ہے. میں ساتھ رحمان کے رحیم بھی ہوں، رحمان کے رحیم بھی ہوں. اگر خالی رحمان کا لفظ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کی محبت تھوڑی دیر کے لیے تھی پھر ختم. جیسے ہر سیغے کی ایک شدت ہے، شدت ختم ہو جائے طوفان بیٹھ جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو خدا نہ خواستہ رب کی محبت اگر بیٹھ جائے ہمارے لیے تو ہمارا وجود ہی باقی نہ رہے. تو اللہ نے کہا اگر میں رحمان ہوں تو ساتھ رحیم بھی ہوں. میری محبت اور شفقت کو دوام بھی ہے، مستقل ہے تمہارے لیے. تو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ رحمان کی جو صفت ہے شدت کی صفت ہے. اسی شدت کو سورۃ رحمان، اس پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا. الرحمن، شدت جو ہے، جو صفت وہ بتائی جو سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ شدت ہے اس صفت میں، اس رحم میں، اس شفقت میں، اس درگزر میں سب سے زیادہ شدت ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن مطلب انسان کو وہ چیز سکھائی جو دنیا و آخرت میں سب سے افضل ہے. انسان کو قرآن سکھایا، وہ چیز سکھائی جو دنیا و ما فیہا اور آخرت ان تمام چیزوں سے سب سے افضل ہے. فی ام الکتاب، اللہ نے کہا یہ تو ام الکتاب میں میرے پاس محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو اللہ نے اپنی شدت ایک طرف صفت بتائی رحمان کی، پھر بتایا کہ میں نے سکھایا کیا، وہ چیز جس کی شدت اس دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ بلند ہے. علم القرآن. آگے کیا بتایا؟ خلق الانسان، میں نے تخلیق کی انسان کی، جو پھر اللہ کی اس دنیا کا کلائمیکس ہے، ذروہ سنام ہے. اللہ نے کہا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تخلیق کیا. یہ میری خلقت کا ذروہ سنام ہے، کلائمیکس ہے، چوٹی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین اندازے پہ پیدا کیا. میرے بھائیوں سوچو، یہ رب کریم فرما رہا ہے، تو آپ اپنے بارے میں کبھی اپنے آپ کو لائٹ نہ لینا. قدرت کی سب سے بہترین تخلیق ہو آپ، قدرت کی سب سے بہترین تخلیق ہو آپ. پھر بہترین تخلیق کو سب سے بہترین صفت کون سی دی؟ علمہ البیان، بولنے کی صفت دی، بیان کرنے کی صفت دی. پہلے رحمان، پھر قرآن، پھر انسان، پھر بیان. 4 ٹاپ کی کوالٹیز ہیں میرے بھائیوں. علماء کرام بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ سورۃ رحمان کی پہلی 4 آیات 4 ٹاپ کی کوالٹیز اللہ نے بیان کی. وہ کوالٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں بتا دیا کہ ان سے اوپر کوئی کوالٹی نہیں. رحمان کی صفت سے زیادہ شدت کسی صفت میں نہیں، قرآن سے زیادہ بابرکت، محفوظ اور دنیا و ما فیہا سے بہتر کوئی چیز نہیں، انسان سے اچھی کوئی تخلیق نہیں، اور انسان کو دی گئی صفات میں بولنے کی صفت سے اچھی کوئی صفت نہیں. تو یاد رکھو، تمہارا بولنا اگر رب کے لیے ہو گیا، رب کی طرف بلانے کے لیے ہو گیا، دنیا اور لوگوں کو، اللہ کے انسانوں کو رب کی طرف بلانے کے لیے تمہارا بولنا کام آ گیا، تمہاری یہ صفت کام آ گئی، تو یقین جاننا قیامت کے روز تم رب کے قریب ہوگے. تو بات چلی تھی حدیث پاک سے، بات کہیں نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا اللہ وانا الرحمن،
خلقت الرحمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے پیدا کیا قرابت کے رشتوں کو۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم، ماں کے پیٹ میں بچے دانی کو رحم کہتے ہیں، اور ہم کچھ رشتوں کو رحمی رشتے بھی کہتے ہیں۔ رحمی رشتے پتہ ہے نا آپ کو؟ رحمی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ رحمی رشتے ہوتے ہیں، قرابت کے رشتے ہوتے ہیں، اور قرابت کا مفہوم، رحم کا مفہوم بہن بھائیوں سے آگے نکلتا ہے، رشتہ داروں پر بھی یہ منطبق ہوتا ہے، یہ آپ کے تمام کنبے پر بھی منطبق ہوتا ہے، یہ پھر آپ کے تمام قبیلے پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے خلقت الرحمہ، میں نے قرابت کے رشتے پیدا کیے، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نام رحمان میں سے اس رحم کو نکالا ہے۔ یہ حضور پاک بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے رحم، قرابت کے رشتے کو پیدا کیا، اور اس لفظ رحم کو وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، میں نے اپنے نام سے اس رحم کو نکالا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس رحمان کی صفت میں اتنی شدت ہے تو قرابت داروں میں کتنی محبت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے بہن بھائیوں میں کتنی محبت ہونی چاہیے، پھر آپ کے رشتہ دار و اعزا و اقربا میں کتنی محبت ہونی چاہیے، پھر کنبے میں، پھر قبیلے میں، کیونکہ عربی لغت میں قرابت کا رشتہ، رحم کا رشتہ پورے قبیلے تک جاتا ہے۔ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، رحمی رشتے۔ تو سب سے پہلے کون سے رشتے آئیں گے؟ بہن بھائیوں کے رشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خلقت الرحمہ، میں نے قرابت کے رشتوں کو پیدا کیا، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور اس رحم کے لفظ کو میں نے اپنی صفت رحمان میں سے نکالا ہے۔ فَمَنْ وَصَلَهَا، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے وعید سنا رہے ہیں کہ جس نے انہیں توڑا، وَصَلْتُهُ، میں اسے توڑ دوں گا۔ فمن وصلها، جس نے اسے فمن وصلها، جس نے اسے جوڑا، فمن وصلها، جس نے جوڑا، وصلته، میں اسے جوڑ دوں گا، فمن قطع، جس نے اسے توڑا، ومن بتته، تو میں اسے توڑ دوں گا۔ اب وعید سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بات کو واضح کیا کہ یہ رحم ہے کیا، یہ قرابت کا رشتہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اسے میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، اس میں محبت کا درجہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو فمن وصلہا، جو اسے جوڑے گا، جو اسے جوڑے گا، وصلتہ، میں اسے جوڑ دوں گا، ومن قطع، اور جو اسے کاٹے گا، توڑے گا، بتتہ، میں اسے توڑ دوں گا۔ تو میرے بھائیو، آج کی حدیث پاک میرا خیال ہے کہ اب اسے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے رحمان کی خصوصیت کی وضاحت کر دی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رحم کا رشتہ رحمان لفظ سے نکالا ہے، اور آگے اللہ نے وعید بھی سنا دی۔ تو ہم سب لوگوں کے لیے آج سے ہم غور کریں کہ کیا ہمارے سے ہمارا کوئی بہن بھائی ناراض تو نہیں، ہمارے سے کوئی ہمارا عزیز اقربا ناراض تو نہیں، کوئی کنبہ قبیلہ ناراض تو نہیں ہم سے، کہیں ہم رب کی اس وعید کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ جسے رب توڑ دے اسے کون جوڑے گا، اور جسے رب جوڑ دے اسے کون توڑے گا۔ یہ فرمایا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، مختصر حدیث تھی لیکن انتہائی جامع حدیث تھی۔ سورۃ شعراء کا درس ہمارا چل رہا تھا، اور اس میں واقعہ بیان ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابراہیم اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ خطاب کر رہے ہیں، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون۔ اب حضرت ابراہیم کے سوال جو ہیں چبھتے ہوئے سوال ہیں، جو اپنی قوم سے کر رہے ہیں اور اپنے والد سے کر رہے ہیں۔ فرمایا، قال، کہا، افرأیتم، تم کیا دیکھتے ہو، افرأیتم، تم کیا دیکھتے ہو، ما کنتم تعبدون، جنہیں تم پوجتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو تم انہیں کیا دیکھتے ہو، تم انہیں کیسے دیکھتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے گزر جانے والے آباء و اجداد، فإنہم عدو لی،
وہ سارے کے سارے تم بھی، اب حضرت ابراہیم اپنی قوم اور اپنے والد کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم بھی، تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی جو ان بتوں کو پوجتے تھے وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے جو عالمین جہانوں کا رب ہے وہ میرا دوست ہے، باقی تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد میرے دشمن ہیں، چونکہ تم بتوں کو پوجتے ہو، تو میرا دوست صرف جہانوں کا رب ہے۔ تو آگے رب کی تعریف کیا بیان کر رہے ہیں، اس پہ بڑا غور کرنا میرے بھائیوں۔ یہ بہت جلیل القدر خلیل اللہ کے دوست ہیں، پیغمبروں میں بہت بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بہت بڑا مقام ہے۔ انہیں انبیاء کا جد کہا جاتا ہے، مطلب یہ بہت مقام رکھتے ہیں انبیاء میں، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ آزمائشوں میں سے گزارا گیا، بھٹی میں سے گزارا گیا، انہیں آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزارا گیا، پھر جا کے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو میرا دوست ہے، خلیل اللہ ہے۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، الذی خلقنی، وہ رب جس نے مجھے تخلیق کیا، فہو یہدین، پس وہ مجھے ہدایت کا راستہ دے گا، دکھائے گا، والذی ہوا یطعمنی، اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو ابراہیم علیہ السلام مقام کیا ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے قریب تر ہیں، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر چکے ہیں، اور ان کا کہنا کیا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، پس وہی مجھے ہدایت کا راستہ دے گا، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ آج آپ اور میں بھی یہی سوچ پیدا کریں، ہر لمحہ ہر لحظہ ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، وہی ذات ہے جو مجھے پلاتی ہے، پھر غیر اللہ کی طرف نظر نہیں اٹھے گی، پھر اللہ کے غیر کی طرف نظر نہیں اٹھے گی، پھر رزق کی تنگی نہیں لگے گی، کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی اٹھ کر نہیں جائے گی۔ جب دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، مجھے پلاتی ہے، تو پھر میں اپنی کوشش سے کیا حرام رزق کماؤں، مجھے حلال سے ہی وہ کھلائے گا، مجھے حلال سے ہی وہ پلائے گا۔ ہاں آزمائش ضرور لے گا، میرا بندہ اگر مجھے مان گیا ہے تو کیا جمع بھی رہتا ہے اپنی جگہ پہ، یا پھر حرام کی طرف راغب ہو جاتا ہے؟ آزمائش لے گا، اگر آزمائش میں ثابت قدم رہے تو پھر وہ ذات آپ کو ایسے نوازے گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب میرے بھائیوں آیت بہت ہی خوبصورت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اب پیچھے دیکھتے جاؤ، پیچھے آ رہا ہے الذی خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا، والذی ہوا یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہاں اپنی بیماری کو اللہ سے منسوب نہیں کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہاں یہ نہیں کہا کہ جب مجھے اللہ بیمار کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی سوچ کہ جو مصیبت بھی ہم پر آتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا کچھ اور ہو، بما کسبت ایدی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں پورا حکم ہے، قرآن کے احکام میں سے شامل ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، پس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کو اپنے رب سے منسوب نہیں کیا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے میرا رب دیتا ہے۔ آگے پھر ویسے والذی یمیتنی، وہی ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہی ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ میرے بھائیو اب اس آیت پہ غور کرنا کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، پیغمبروں میں بہت بڑا مقام ہے، جد امجد ہیں، بہت 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 بڑا مقام ہے۔ اور آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ وہی ہے جس سے مجھے طمع ہے،
مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے روز میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ طرز عمل اس نبی کا ہے جو اللہ کے قریب تر ہے۔ تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر لمحہ استغفار کرو، اپنے ایک ایک کیے کو یاد کرو کہ میں نے جو کرنے والے کام قرآن میں آئے تھے وہ میں لسٹ گنو کہ یہ کام میں نہیں کر رہا، یا اللہ میں اس پہ استغفار کرتا ہوں۔ جس کاموں سے تو نے روکا تھا میں ان سے نہیں روک رہا، یا اللہ میں اس پہ استغفار کرتا ہوں۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں وہ کام کرنے کی توفیق بھی دے دے گا، اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکنے کی توفیق بھی دے دے گا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ مجھے طمع ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے روز میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ آگے رب سے دعا کریں ربی حب لی حکما، کہ اے میرے رب مجھے دے دے حکمت، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دے، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ آج ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو 5 نمازیں پڑھ کر نیکوں کی کیٹیگری میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جن کی راتیں گزرتے تھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو لوگ راتوں کو اللہ کے ہاں قیام اور سجدے کرتے ہیں۔ جب حکومت سلطنت ایران پر صحابہ نے حملہ کیا، سوچنا ذرا، سلطنت ایران بہت بڑی سلطنت، اور صحابہ جب پہنچے وہاں ایران پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اسلام کا پھیلاؤ تھا کہ یا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے دو۔ تو سلطنت ایران بہت بڑی سلطنت، انہوں نے جاسوس بھیجے اپنے مسلمانوں کے روپ میں کہ تم جاؤ انہیں دیکھو، آخر ان میں ایسی کیا بات ہے، آخر ان میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ حجاز سے چلے ہیں، ایران تک پہنچے ہیں، جو چیز آ رہی ہے فتح کرتے آ رہے ہیں، ان میں ایسی کیا چیز ہے، ان کی ایسی کون سی خصوصیت ہے جس نے انہیں حجاز سے چلایا۔ یہ قوم تھی، وحشی قوم تھی جو کہ شب خون مارتی تھی، آج بڑی بڑی سلطنتیں اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہیں، ان میں ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ تو جاسوسوں کو بھیجا مسلمانوں کے روپ میں کہ جاؤ دیکھو خصوصیت۔ تو جاسوس جب آئے، کچھ عرصہ قیام کیا، پھر واپس گئے، تو انہوں نے کیا رپورٹ دی کہ رہبان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے راہب ہیں، یہ لوگ رات کے راہب ہیں، مطلب ان کی راتیں رب کے سامنے گریہ و زاری کرتے گزرتی ہیں، اور فرسان ہیں، دن کے شاہ سوار ہیں، یہ دن کے شاہ سوار ہیں، رات کے راہب ہیں۔ یہ خصوصیات تھی اس قوم میں جو ہمارے جد امجد ہیں، جن کی مثال اسوہ جسے ہم نے آج فالو کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ تب اس سلطنت والوں نے سوچا کہ اب ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تو جب ایسی خصوصیات مسلمانوں میں پیدا ہوں گی تو آگے کوئی ٹک نہیں سکے گا، پھر دنیا کی کوئی قوم، کوئی ترقی، کوئی چیز مسلمانوں کے آگے نہیں ٹک سکے گی۔ جب پورے کا پورا چلتا پھرتا قرآن ہوں گے، صحابہ کرام پہلے محمد مصطفیٰ، پھر محمد مصطفیٰ کے خلفائے راشدین، چلتا پھرتا قرآن تھے، وہ تو ایک ایک چیز قرآن کے مطابق تھی، تو ان کے سامنے پھر کوئی سلطنت ٹک نہ سکی۔ جن کی راتیں رب کے سامنے بیتتی تھیں، جن کے صبح گھوڑوں کی کمروں پہ بیتتے تھے، نہ انہیں کوئی تھکان طاری ہوتی تھی، نہ انہیں کوئی اکتاہٹ ہوتی تھی، نہ رزق کی پریشانی تھی، نہ جائیدادیں اکٹھی کرتے تھے، نہ بچوں کے لیے جوڑتے تھے۔ پھر رب نے نوازا بھی بہت، پھر رب نے انہیں نوازا بھی بہت۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ قرآن کریم کو پہلے سمجھو، جب سمجھو گے پھر اسے دل میں اتارو۔ ایک دفعہ جب دل میں اتر گیا تو آپ کے تمام کام ایسے ہوں گے جیسے آپ کا رب چاہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔